قوم سمود کے سردار بولے، اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں۔ یہ بات سن کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی دے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے رسول خدا، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کے حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح نے ان سے اقرار کر لیا، اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس رسول خدا نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ مہان ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ اور کچھ دیر بعد اس نے ایک بچہ دیا، اور اللہ کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے، اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن اونٹنی جائے گی اور دوسرے دن ان کے مویشی پانی پئیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھی۔ مرضی الہی سے اسی مہینے میں جنی تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہ مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا اقدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شاذور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی ہے۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مزدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر
خوب شراب پی کر اونٹنی کے مار ڈالنے کی صلاح کی اور کہا یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے جائے گی تو ہم لوگ اس کو اس وقت مار ڈالیں گے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے اور مزدہ بن دیر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کی جان نکال دی اور اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگ نکلا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو نہ پکڑ سکے اور وہ بچہ اسی پتھر میں چلا گیا۔